نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم سورۃ العصر پڑھ رہے ہیں اور پچھلی مرتبہ ہم نے اس کی تیسری آیت کا مطالعہ کر لیا تھا آدھا. تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 کرنے کے کام ذکر فرمائے. سورۃ العصر میں تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 کاموں کا ذکر فرمایا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 4 وہ کام ہیں جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں. سورۃ العصر کا موضوع کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے. یعنی تیسری آیت میں ایکسیپشن بیان ہو رہا ہے، اور ایکسیپشن وہ جو یہ 4 کام کریں. یعنی یہ کہ جو یہ 4 کام کر رہے ہیں بس وہی ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور ہم اس نیت سے ہی یہاں پر بیٹھیں اور اس نیت سے ہی سنیں اور بولیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ کرنے کے لیے ہے. یہ صرف سننے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کرنے کے لیے. یہی وہ بات ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طارق میں فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے، مذاق نہیں. اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. سورۃ ترمذی میں، ترمذی شریف میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، مذاق نہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 کام کریں. وہ 4 کام کیا ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مل کر حق کی وصیت کریں. وصیت مطلب کوئی بات کہنا بہت اہتمام سے، بہت زور سے، بڑی اہمیت دے کر کوئی بات جب انسان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وصیت کرنا. وَتَوَاصَوْا، آپس میں مل کر وصیت کرنا حق کی، یعنی حق کی دعوت دینا اہتمام سے. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ باہم مل کر صبر کی تلقین کریں. پچھلی مرتبہ ہم نے ایمان کو دیکھ لیا تھا، نیک اعمال کو دیکھ لیا تھا، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بارے میں کچھ بات ہم نے کی تھی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ سب سے پہلے جو ایمان لائیں. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مان لینا، کسی بات کو مان لینا. خاص طور پہ جو ہم نے مثال سے اس بات کو سمجھا تھا کہ کسی خبر کو مان لینا. کوئی انسان آ کر اگر ہمیں خبر دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں تو ہم اس کی خبر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان لانا. جیسے کوئی شخص ہمیں آ کر کہے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور سب میدان میں چلے جائیں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو فوراً میدان میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو وہیں بیٹھے رہیں گے اور وہ بولیں گے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے. تو کچھ ہیں کہ جو خبر لانے والے پر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اس پہ شک کرتے. تو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی خبر دی اس کو اگر ہم سچ سمجھیں گے تو ہم مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اور وہ لوگ جو اس پہ شک کریں یا اسے ایکسیپٹ نہ کریں انہیں کہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ تو کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ کے بارے میں بتایا، اپنے رسالت کے بارے میں بتایا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بتایا۔ ان تمام باتوں کو جس نے قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، ان کو ہم کہیں گے کہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری شرط کیا ہے؟ نیک عمل کریں، نیک عمل کریں۔ وہ نیک عمل کیا ہے؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہے وہ نیک عمل میں آتا ہے۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد عمل کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو لوگ اب عمل کر رہے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سب ملیں، ایک پلیٹ فارم پر ملیں اور متحد ہو کر کیا کام کریں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت دیں، حق کی وصیت کریں۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بڑی امپورٹنس دے کر کرنا۔ مثلا یہ کہ ہم کسی سے کہیں واٹس ایپ پر یا فیس بک پہ ایک پیج بنا لیں کہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن، اور ہم وہاں بہت ساری پوسٹ ڈال دیں، جس کا دل چاہے دیکھے، جس کا دل چاہے نہ دیکھے، یہ بھی ہے دعوت۔ لیکن ایک ہوگا کہ ہم اپنے کسی دوست کے گھر جائیں تحفہ لے کر، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ ہم بیٹھیں اور اس کو ہم بڑی امپورٹنس دے کر یہ بات بتائیں کہ نماز پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر ہم اسے یہ بات کہیں کہ اگر تم نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی تو پھر ہماری دوستی ختم۔ یہ ہوتا ہے کسی بات کو امپورٹنس دے کر کرنا۔ ایسے جیسے آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی شادی میں آئے، آپ کے چچا، تو ایک ہوتا ہے واٹس ایپ پہ میسج کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کارڈ چھپوا کے اور گھر جانا، بیٹھ کے کارڈ ہاتھ میں دینا اور تاکید کرنا کہ ضرور آئیے گا، اور وہ جب نہ آئیں تو ناراض ہو جانا۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کا آنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی بات کو امپورٹنس کے ساتھ کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق کی وصیت کریں، حق کی دعوت دیں، تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ اس کے لیے باقاعدہ زندگی لگائیں۔ اور اگر ہمیں کسی باہر ملک کے یا دنیا والوں کو بتانا ہے تو پوری کانفرنس منعقد کریں انٹرنیشنل لیول پر، اور وہاں سارے دنیا کے سوچنے سمجھنے والے پروفیسرز، سارے دنیا کے لوگوں کو بلایا جائے، سب کو بٹھا کر اور پھر اس بات کو کیا جائے، اس پہ ڈیبیٹ بھی کی جائے، سوال جواب بھی کیے جائیں۔ یہ ہوتا ہے کسی کام کو اچھی طرح کرنا۔ یہاں پہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مل کر حق کی وصیت کریں۔ اس پہ دو باتیں ہیں، ایک تو ملنے کا ذکر ہے، یعنی کمبائنڈ ایفرٹ ہے، اور دوسری بات ہے وصیت کا لفظ، یعنی حق کی صرف محض دعوت پہنچانا نہیں، وصیت کرنا۔ جیسے مرنے سے پہلے ایک شخص اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو کیا بات بتاتا ہے، جو بات اس کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ اب اس سے ہم اپنی امپورٹنس سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرهم بالمعروف وتنہاہم عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو کہ تم دوسروں کے لیے نکلے ہو، انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو تم بہترین امت ہو اس لیے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہے وتواصوا بالحق۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم بہترین امت ہیں، نہیں کرتے تو نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں جہاں بھی انسانیت پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور پوری انسانیت کو حق کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے کہ وہ بہترین لوگ ہیں۔ اس دنیا کے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں،
ان کو بھی بچانے کی فکر کرتے ہیں. اور اس کا سب سے اونچا کام کیا ہے؟ ایک تو ہے سوشل ورک، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور کر دینا. لیکن سب سے اونچا سوشل ورک کیا ہے؟ انسانیت کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے جس سے ہمیں انسانیت کو بچانا چاہیے؟ انسانیت کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ کیا ہے؟ فتنہ. اور ہم کہیں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کہیں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. یہ سب تکلیفیں بہت چھوٹی ہیں جہنم کے سامنے. آج کی بھوک کچھ نہیں، آج کا اوپر سے گرنے والا بم بھی کچھ نہیں، آج کی گرمی پیاس بھی کچھ نہیں، آج کا ظلم بھی کچھ نہیں جہنم کے سامنے. جہنم یہ ہے کہ جس سے ایک چکر بھی اگر لگا دیا جائے کسی انسان کو تو وہ قسم کھا کے کہے گا میں نے زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں اس کے سوا. جہنم کا ایک سیکنڈ اس پوری زندگی کی تکلیفوں سے زیادہ بری ہے. تو آج کے انسان کو یہ کہنا کہ ہم تمہیں جہنم سے بچانے آئے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا سوشل ورک. سب سے بڑی انسانیت کی خدمت کیا ہے؟ انسانیت کو جہنم سے بچانا. اور یہی وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے جہنم کا ایک گڑھا ہے جس میں تم سب گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ اس بات کی اتنی زیادہ فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف بشیر اور نذیر بنا کر. آپ کا کام ہے خوشخبری سنانا اور خبردار کرنا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے سارے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، کس کی غلطی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا لیں. آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کے بارے میں خبردار کر دیں اور بچانے کی کوشش کر لیں. بچا لینا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری. رسول کی ذمہ داری ہے خبردار کر دینا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کرتے رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور یہ بات سمجھا دینا. اس کے بعد بھی اگر انسانیت وہ کام کرتی رہے تو ذمہ دار انسانیت خود ہے. لیکن اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی ٹینشن ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، ڈپریشن ہوتا تھا. کون سی چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. اور یہی بات سورہ شعراء میں فرمائی کہ اے نبی ایسا لگتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ اسلام نہیں لا رہے، یہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو یہ ہونی چاہیے ہماری پریشانی. سورۃ العصر میں فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، اور باہم مل کر حق کی دعوت دیں. اور یہ کتنا ضروری کام ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم دعائیں کرو گے تو قبول نہیں ہوں گی. اگر تم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بند کر دیا تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور ایک مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک کشتی جس کے اندر 2 فلورز ہیں، اور نیچے فلور پر جو لوگ رہتے ہیں کشتی کے، جو سفر کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے پینے کا پانی.
اور اوپر جو فلور پہ رہتے ہیں ان کے پاس ہے پینے کا پانی، جو نیچے والے ہیں ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نیچے والے فلور پر سفر کر رہے ہیں انہیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے، تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم یہیں سوراخ کر لیں، سمندر کا پانی ڈائریکٹ اوپر آ جائے گا، ہمیں پانی پینے کے لیے بار بار نیچے جانا پڑتا ہے۔ جیسے اگر یہ کشتی دریا پر ہو تو دریا کا پانی تو پیا جا سکتا ہے، سمندر کا پانی تو پھر بھی سالٹی ہوتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہیں پہ سوراخ کر لیتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کشتی کے اوپر والے فلور پہ سفر کر رہے ہیں اگر انہوں نے ان نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں روکا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہی مثال ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کچھ لوگ ہیں جو خود تو گناہ نہیں کرتے لیکن کسی اور کو بھی نہیں روکتے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جو گناہ کر رہے تھے بلکہ وہ پھر پورا معاشرہ ہلاک ہوگا۔ یہی بات سورہ انفال میں فرمائی یا ایھا الذین آمنوا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو صرف تم میں سے ظالموں کو ہی نہیں پکڑے گا بلکہ ان لوگوں کو بھی پکڑ لے گا جو خود گناہ نہیں کر رہے تھے لیکن گناہ سے روک بھی نہیں رہے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہے، آج ہمارے معاشرے میں گناہ ہے، تو اگر ہم بچ گئے ہیں اگلا کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو بچ گئے ہیں وہ سارے مل کر حق کی دعوت دیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے آخری بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، باہم مل کر صبر کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں۔ سب سے زیادہ دلچسپ معنی یعنی سمجھنے کے لیے جو بات ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی کہ صبر کی تلقین، صبر کی دعوت سب کے لیے، یعنی ایک انسان ہمیں کہتا ہے، آپ اس سے کہیں بھائی تم گناہ کیوں کرتے ہو، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مزہ آتا ہے۔ جیسے آپ سے کہیں بھائی سگریٹ کیوں پیتے ہو، تو وہ کہے کہ اس میں مزہ آتا ہے۔ یہی ریزن ہے سارے گناہوں کا، مزہ آنا۔ جتنے بھی گناہ ہیں اس کی ریزن ایک ہی بنتی ہے کہ اس کام کے کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے شرارتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ بڑوں کی بات نہیں ماننا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، یا یہ کہ کسی اور کو تکلیف پہنچانا، اس لیے کیونکہ جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے، باقی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر اسے صبر کی تلقین کی جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں مل جائیں گے سارے مزے۔ مزے کے لیے اللہ نے کون سی جگہ بنائی ہے؟ جنت کو بنایا ہے، اور عذاب کے لیے اللہ نے جہنم کی جگہ کو بنایا ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا بس امتحان ہے، یہاں کچھ مزے ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، نہ مزہ ہمیشہ کے لیے نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے۔ پھر جب جنت میں چلے جائیں گے تو مزے ہمیشہ کے لیے، اور جہنم میں جو جائیں گے ان کے لیے تکلیف ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے سارے مزوں کے لیے۔ صبر کہاں کے لیے کرنا ہے؟ جنت کے لیے۔ جنت میں پہنچ کے سارے مزے کر لیں گے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیشہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دو، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بس تھوڑے عرصے کے لیے اس کام کو چھوڑ دو، مرنے کے بعد پھر مزے ہی مزے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنے آپ کو بھی یاد دلانی ہے اور جن لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان کو بھی یاد دلانی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو سورۃ العصر میں جو 4 شرائط بیان ہوئیں، ان چاروں میں آپس میں لنک ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کریں۔ ایمان اور نیک اعمال میں کیا لنک ہے؟ کہ جو ایمان لائے گا وہ خود بخود نیک عمل کرے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو لوگ خود نیک عمل کرتے ہوں گے وہ خود بخود دعوت بھی دے رہے ہوں گے۔ جو آدمی خود گناہوں سے بچا ہوا ہے وہ خود بخود دعوت بھی دے رہا ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی اچھی چیز ٹرائی کی اور ہمیں بڑی اچھی لگی تو ہم اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ کا کھانا بہت اچھا ہے، فلاں ڈرنک آئی ہے وہ بہت اچھی ہے، آٹومیٹکلی دعوت ہو جاتی۔
ہمیں اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اس کو ہم کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے لیے آخرت کو چنا ہے، جنت کو چنا ہے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر میں کیا لنک ہے کہ جب ہم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کر رہے ہوں گے، جب ہم نیکی کا حکم دے رہے ہوں گے اور برائی سے روک رہے ہوں گے، تو تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ جب ہم دوسروں کو بھی کہیں گے کہ گناہوں کو چھوڑو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے ہمیں کوئی بری بات کہیں۔ یہی وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیس کر رہے تھے اور صحابہ بھی فیس کر رہے تھے۔ جیسے ہی مکہ میں دعوت شروع کی تھی تو اپوزیشن آئی تھی، پرسیکیوشن آیا تھا، رہنا مشکل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہجرت کرنی پڑی حبشہ، ہجرت کرنی پڑی مدینہ، اور وہاں جا کر بھی جہاد کرنا پڑا۔ تکلیفیں برداشت کر کر کے دین کا کام کرنا اور دین پہ ڈٹے رہنا، یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر کا ایک مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا۔ صبر کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا، کہ مزے ابھی نہیں کریں گے، مزے کریں گے مرنے کے بعد۔ صبر کا ایک مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی فزیکلی ٹارچر کر رہا ہے، اس کو برداشت کرنا۔ اور صبر کا سب سے اہم معنی ہے استقامت۔ صبر کے سب سے اہم معنی کیا ہیں؟ استقامت، ڈٹے رہنا، اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، سچ بات پر ڈٹے رہنا، جس چیز کو صحیح سمجھا ہے اس پر استقامت، اس پہ ڈٹے رہنا، چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے، چاہے ہمارا اپنا دل نہ چاہ رہا ہو، چاہے ہمارے گھر والے روک رہے ہوں، دوست روک رہے ہوں، معاشرہ روک رہا ہو، شیطان روک رہا ہو، یا کافر کی فوجیں روکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ ہے مسلسل جہاد، اپنے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، کہ دین پر ڈٹے رہنے کے لیے محنت، مشقت، جد و جہد، یہ ہے مسلسل جہاد۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ ایمان کی لازماً شرط ہے کہ انسان مسلسل جد و جہد کرتا رہے گا دین پر ٹکے رہنے کے لیے، جمے رہنے کے لیے۔ دین پر استقامت کے لیے جو جہاد ضروری ہے اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ہم لازماً انہیں اپنے سیدھے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ العصر جو آج ہم نے مکمل کی ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، باہم مل کر حق کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، اور باہم مل کر صبر کی نصیحت کریں، وصیت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔